جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور ہمیشہ کی طرح آپ سب کی خیریت کے لیے دعا گو ہوں۔ آج ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں، امید ہے آپ میرے ساتھ آخر تک رہیں گے۔ آ، بہت سے پاکستانی ویلاگرز ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم سب کو انفارم بھی رکھتے ہیں، اور بڑے کم عرصے میں انہوں نے اپنی زبردست فالوئنگ بھی بنائی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے جو جینون کام کر رہے ہیں، اور ان کے ویلاگز بڑے زبردست بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دوستو کہ جن کے ویلاگز جو ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کی جو ہے مختلف ہمارے جو حالات ہیں ان پہ تنقید کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور ایسے ویلاگ جو ہیں ان کو بڑی پذیرائی بھی ملتی ہے، بہت لاکھوں کی تعداد میں ان کے ویوز بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جو یو کے میں بیٹھے ہیں یا یو ایس میں ہیں، کئی باہر ہیں، پاکستان سے باہر ہیں۔ اب مجھے کچھ معلومات ملی ہیں اور اس کے بیسس پہ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ میری اسیسمنٹ کوئی نہیں ہے، یہ ایک انفارمیشن ہے اور فیکٹس ہیں جن کی بنیاد میں یہ بات کر رہا ہوں۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ بھارت جو ہے وہاں سے کچھ پرومیننٹ لوگ جن کو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، وہ کچھ ایسے پاکستانیوں کو، کشمیریوں کو، جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہوتا ہے اور وہ باہر رہتے ہیں، اور وہ ان کے ویلاگس دیکھتے ہیں، اور ان کو شاید محسوس ہوتا ہے کہ یہ پاکستان یہ ان کے کام آگے بڑھا سکتے ہیں، تو وہ ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم مل کر کام کریں اس خطے میں پیس اور امن کے لیے۔ تو آئیے پہلے ملاقات طے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا ہم مل کر کام کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ پھر وہاں کوئی صاحب جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر ایک لائحہ عمل تیار ہوتا ہے کہ کس طرح یہ معاملہ ہوگا۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کو ایک لائن دے دیا کریں گے، پھر آپ اس کا کانٹینٹ خود ہی بنائیے۔ ہفتے کے بعد آپ کو جو ہے، ایک تو ہم آپ کو انشور کریں گے کہ آپ کے جو ویوز ہیں وہ لاکھوں میں ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ہر ہفتے اتنی رقم پہنچ جایا کرے گی۔ اب آبویسلی ایک جو تھوڑا بہت تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، جو شخص یا جو بھی لاگر ہے وہ تھوڑا سا آبویسلی ہر کوئی چاہتا ہے کہ پیسے جلد سے جلد بن جائیں آج جو ہمارے حالات ہیں، تو اس میں وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ہم مل کر کام کرتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کی بات ہو، پاکستان کی اکانومی کی بات ہو، سیاست کی بات ہو، کشمیر سے متعلق بات ہو، ہمارے نیوکلیر ایشو ویپنز یا ایسٹس کی بات ہو، کوئی بھی ٹیررزم کی بات ہو، افغانستان کی بات ہو، بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات ہو، تو اس میں ان لوگوں کے جو ویلاگس ہم دیکھتے ہیں وہ بڑے ایک لحاظ سے اینٹی پاکستانی ہوتے ہیں، اور ان کو جو ویوز ملتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں۔ اب زیادہ تر یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں لوگ وہ بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں، ان کے بعض ویلاگس میں خود بھی دیکھتا ہوں اور بڑا استفادہ کرتا ہوں ان سے، لیکن کچھ لوگ بڑی ان کی جو تعداد ہے بڑی محدود ہے، میں انگلیوں پہ ان کے نام بھی گن سکتا ہوں لیکن میں ان کے نام لینا نہیں چاہتا۔ ان کا ایک براہ راست تعلق ہے بھارت کے ساتھ، بدقسمتی ہے یہ، اور ان کے جب ویلاگس ہم دیکھتے ہیں تو بڑی پریشانی سی بھی ہوتی ہے کہ بات کا بتنگڑ بنا کر بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا ہے، اور بھارت کو یہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ جو پاکستانی کوئی ایسی بات کرتا ہے یا کشمیری کشمیر سے متعلق بات کرے گا، یا گلگت بلتستان کا شخص گلگت بلتستان سے متعلق بات کرے گا، تو اس کو زیادہ کریڈیبلٹی ملے گی بنسبت اس کے کہ کوئی بھارت پاکستان سے متعلق بات کرے۔ تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ یہ بہت سے لوگ اس میکنزم سے بڑا خوش ہیں کہ ان کو ہفتے کے بعد ایک اچھی خاصی رقم بھی مل جاتی ہے، پھر اپنے ویلاگ سے ہی پیسہ کما لیتے ہیں۔ تو بڑی زبردست ارینجمنٹ ہے، ان کو صرف یہ کرنا پڑتا ہے کہ جو لائن ان کو ملتی ہے اس میں وہ کانٹینٹ ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ جی پاکستان کو کشمیر کی جو اب بھول جانا چاہیے، کشمیر کا معاملہ، اور آزاد جموں اور کشمیر اور مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تو اب کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔
آزاد جموں اور کشمیر پس رہا ہے، اس قسم کی باتیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہیں، سو آن سو اسی طرح آرمی کے حوالے سے، آرم فورسز کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، آئی ایس آئی کے بارے میں ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، اور ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی میں تو کم از کم کر سکتا ہوں، اور آپ بھی آئی ایم شور کر سکتے ہیں. بلکہ ایک صاحب نے آج سے تقریباً کچھ 5-6 ماہ پہلے کی بات ہے، مجھ سے ایک انٹرویو لیا، اور میں ان کو ریزنیبل ایک آدمی سمجھتا تھا، لیکن جب ہم انٹرویو کے لیے بیٹھے تو ان کا سارا جو مقصد مجھے نظر آیا وہ یہی تھا کہ پاکستان کا جو بھارت کا بیانیہ ہے اس کو آگے پروموٹ کریں، بلکہ یہاں تک کہ یہ ٹو نیشن تھیوری بھی سارا فراڈ تھا، اور یہ پاکستان کو یہ جو ہے اب اسلامک ریپبلک بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو، مطلب دیٹ کائنڈ آف اسٹاف. اور پھر قادیانیوں سے متعلق بھی انہوں نے بات چھیڑ دی کہ وہ بھی ایک غلط فیصلہ ہوا تھا، سو آن. تو اس قسم کی چیزیں انہوں نے ڈسکس کرنا شروع کر دی. میرا خیال تھا کہ ہم باہر پاکستان کی فورن پالیسی سے متعلق بات کریں گے، لیکن وہ اندرونی جو ہمارے ایشوز ہیں ان پہ بات کرنا شروع کر دی. جب میں نے بعد میں دیکھا تو ماشاءاللہ اس ویڈیو کے جو ویوز تھے وہ لاکھوں میں. تو یہ بھارت پھر کرتا ہے جن لوگوں کو انگیج کرتا ہے، پھر اٹ از میڈ شور کہ جو بھی وی لاگ آتا ہے اس کے ویوز لاکھوں کی تعداد میں جائیں، اور اس شخص کو ایک لحاظ سے اس کی جو انکم کہاں سے کہاں پہنچ جائے، اور پھر ہفتہ جو اس کا ہوتا ہے ہفتہ وار جو اس کو پیسے ملتے ہیں وہ بھی ملتے رہیں. تو یہ ایک میری آبزرویشن ہے، اور آبزرویشن نہیں بلکہ اب تو 3-4 لوگوں نے بھی فون کر کے کنفرم بھی کیا کہ ان کو یہ آفرز آئی ہیں، اور ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں بھارت کے ہائی کمیشن سے لوگوں نے، کانسلیٹ سے، اور ان کو یہ باتیں بھی کہی ہیں. تو میں صرف یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے تنقید تو بڑی اچھی چیز ہے، آپ تنقید کریں. پاکستان میں ہم سب تنقید کرتے ہیں، لیکن تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. تنقید اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، آگے بڑھے، تو تعمیری تنقید کیجیے، اور یہ آپ کا حق ہے تعمیری تنقید کرنا، اور اچھے پیرائے میں تہذیب کے دائرے میں رہ کر آپ یہ تنقید کریں. لیکن اگر آپ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور انیڈورٹنٹلی کھیل رہے ہیں، آپ کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ آپ کھیل رہے ہیں، تو کائنڈلی تھوڑا سا ذرا اپنا یہ جو وی لاگز جو کرنے کی آپ نے روایت ڈالی ہے کہ ہر چیز میں ہی پاکستان کو رگڑنا ہے، جو بھارت کا نیریٹو ہے اس کو ری انفورس کرنا ہے، تو اس سے اپنی جان چھڑائیے جس قدر جلد ہے. کیونکہ دیکھیے شاید آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ اب آپ نے پاکستان واپس نہیں آنا، اور آپ نے ادھر ہی رہنا ہے اور اینٹی پاکستان ایجنڈا کو پروموٹ دینا ہے. یہ تو چلیے آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. اس کی عزت کیجیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، کیونکہ اگر آپ اینٹی انڈیا، اینٹی پاکستان نیریٹو کو اگر آپ اس طرح پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادتی ہے. بہرحال میں نے کہا کہ آپ سے اپنے دل کی بات شیئر کروں، ہونا تو جو ہے سو ہوتا ہی رہے گا، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑا پلان ہے جس کے تحت ہم سوشل میڈیا پہ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، تو یہ ویسے نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.